سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد ذوشی پڑھیں ہماری عبادات میں سے ایک عبادت ایسی ہے کہ ایک درجے سے وہ تمام عبادات پر حاوی ہے اور بہت ہی اہم بہت ہی ضروری عبادت ہے وہ عبادت کیا ہے؟ دعا مانگنا. دعا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہی نہیں بلکہ اس کو تو کہا گیا ہے کہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی اصل ہے، مغز ہے یہ. تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور ہم مانگیں اللہ سے. وجہ کیا ہے کہ حقیقت میں جو ہے عبادت تھی اور عبادت میں دعا جو ہے دعا ہی ایمان ہے انسان کا. جس قدر عبادت پہ انسان کو یقین اور عبادت میں سب سے زیادہ دعا پہ یقین ہوگا اسی قدر اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اگر کسی کے ایمان کو ہمیں دیکھنا ہے یا اپنے ایمان کو ہمیں جھانچنا ہے کہ کس حالت میں ہمارا ایمان ہے تو ہم دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے پر ہمیں کتنا یقین ہے. جس طرح اور جس بلندی کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ سے جو ہم مانگیں گے وہ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، اسی قدر ایمان انسان کا مضبوط ہوگا. تو گویا یہ عبادت جو ہے حقیقت میں انسان کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے. جس کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، ایمان تقویت پکڑتے ہیں، وہ سوائے اللہ کی کسی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا ادعونی استجب لکم کہ بھائی میں تو سنتا ہوں، مانگتے کیوں نہیں تم مجھ سے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور ساتھ میں وعید بھی دی ہے کہ تیرا جو نہ مانگنا ہے یہ تیرا تکبر شو کرتا ہے.
تو یقین ہی نہیں ہے مجھ پر، تو مانتا ہی نہیں مجھے خدا، تو میں تجھے کہہ رہا ہوں تو مانگ میں تجھے دوں گا، تو تو مانگتا کیوں نہیں مجھ سے؟ اور جب مانگتا ہے تو یقین کیوں نہیں ہے مجھ پر کہ میں تجھے دوں گا؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں اپنے ایمانوں کو، ہم دیکھیں اگر یہ یقین ہو جائے اللہ سے ہمیں اس آیت کے مطابق، تو مجھے بتائے کوئی گھبراہٹ رہتی ہے آدمی کی، کوئی مشکل رہتی ہے آدمی کی، کوئی پریشانی رہتی ہے آدمی کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ دیتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادی، سزا بتائیے کہ نام ٹھیک ہے، سیدخلون جہنم داخلون، اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی بہت ہے۔ اس کا مطلب تیرے ایمان نہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں بھیجوں گا اور ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو مجھے بتائیں کتنی بڑی عبادت ہے اللہ سے دعا مانگنا، بلکہ پورا ایمان اسی پر ہے دعا مانگنے پر۔ انسان بتاتی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا اس کا رشتہ کیا ہے۔ اگر رشتہ ہو تو انسان پہ اللہ کی طرح نہ جھکے، اللہ پہ یقین نہ کرے، کیوں پریشان ہو آدمی۔ اب یہ جو اتنی بڑی چیز اللہ نے دی ہے، تو شیطان نے بھی یہیں سے اپنا کام بنایا ہے، اسی دعا سے، اسی دعا سے انسانوں کو نکالتا ہے اور جہنم میں پھینکتا ہے۔ کیسے؟ وہ یہ کام کرتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ تو کہہ رہے میں تیری دعا سنتا ہوں، ابھی شیطان کا وسوسہ کرتا رہا، اور تجھے تو اتنے دنوں کے دعا مانگتے ہوئے، تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہے، تیرے تو کام ہوئے ہی نہیں ابھی تک۔ اب یہ شیطان دعائی سے آپ کو انسان کو قابو کرتا ہے۔ انجیکشن مارا نا اس نے، تو کیوں مانگ رہا ہے تو اچھا بتا تیری دعا کہاں قبول ہوئی ہے، تو مانگ رہا ملی تجھے؟ کوئی بھی نہیں ملی تجھے، تو کہاں ملی وہ چیز؟ ایسی حالات تو تیرے بدلے نہیں ہوئی، تو تو دعا مانگتا رہتا ہے۔ اب تو پوزیشن میں آدمی آ جاتا ہے، مانگ رہا ہے یقین نہیں ہے، کتنا بڑا داؤں ہمارا سے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، نہیں کہتا ملنا تو ہے ہی نہیں یار، چلو بس روٹین میں ہاتھ اٹھائے ہم سے۔ تو اکثر تو اب تو یہی ہوتا ہے ہمارا، مولانا صاحب دعا مانگ رہے ہیں، ہم کیا دعا مانگ، کیا نہیں، منہ پہ ہاتھ پھیر لیا۔ اکثر میں دیکھتا ہوں بعض آدمی نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھ کے فقط نہیں ساتھ میں کھڑے ہوئے منہ پہ ہاتھ پھیر، بھائی یہ کون سی دعا ہے؟ اتنی بڑی عبادت جو جس کو اس کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا آدمی، اتنا گرا دیا۔ کس نے گرایا؟ شیطان نے۔ کہاں سے پکڑا اس نے؟ ایمان کا نام نہیں لیا اس نے، حالانکہ ایمان کو ختم کیا اس نے، ایمان کی باتیں نہیں کی، کہتے تو پکا ایماندار ہے، بس دعا نہ کر، دعا نہ کر مطلب ختم، کیونکہ دعا ابدیت ہے، انسان کی ابدیت کا اظہار دعا سے ہوتا ہے، اس سے نکال دیا اس نے۔ آپ ہی دیکھیں مغز اس کو کہا ہے، کہ دیکھیں قرآن میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو، اور سورہ فاتحہ ساری کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو پتہ چلا پورا قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہی ہے، مانگنا اللہ سے، جو خلاصہ ہی ہے۔ اب دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دعا کے آداب، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اب اصلی کی طرف اللہ نے بھیجا، مانگا، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے علاوہ کوئی ہے اس میں؟ اب خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے دعا۔
تھکے نہ آدمی مانگتا مانگتا. تو پوری دعا. اور شیطان نے یہاں ڈاکہ کہاں مارا اس نے, کہتا پاگل ہے تو دعا مانگ رہے, فائدہ کچھ نہیں. تو پھر تو ملتا کیوں نہیں تجھے اللہ سے, دیتا کیوں نہیں؟ ہم دعا کو سمجھے نہیں. شیطان کو جو مارتا ہے نا اس لیے مارتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ دعا ہے کیا چیز. تو بھی نہیں کیا کبھی اس پر. نماز کے نہیں ہمیں پتا کیا کر رہے ہیں, رکوع میں کیا ہوتا ہے, سجدے میں کیا ہوتا ہے, ایک روٹین میں چلے جاتے ہیں. یہ تو خزانے ہیں بھائی, ہم ان کو ٹچ ہی نہیں کرتے ہیں. ایک روٹین بنایا ہم نے اس کو, جیب جاتے ہیں ان چیزوں میں. ہے کیا چیز, رکوع کیا ہے, سجدہ کیا ہے, مانگنا کیا ہے, دینا کیا ہے, لینا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا پیارا جواب سنے شیطان کو دیکھو سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو مانگ, میں قبول کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قبول تو ہو گئی. سبحان اللہ, قبول تو ہو گئی. کیوں؟ دعا جو ہے, اب دیکھیں قبولیت کا دیکھیں انداز دعا کا کیسے. دعا کسی حالت میں بھی جب اللہ نے کہہ دیا رد ہوتی ہی نہیں ہے. شیطان کہنا رد ہوگی, کہتا رد ہوئی نہیں. رد کیسے ہوتی؟ کیونکہ اگر ہم شیطان کی مانتے ہیں بات رد ہوگی تو ہمارا ایمان ختم. قرآن کو چھوڑ رہے ہیں ہم. یہ بہت سننے بات, اندر جنگ کریں کہ بکواس تو کیا بات کر رہے ہیں, میں قرآن کی بات چھوڑ دوں. اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں, تو کہتا ہے تیری دعا کو صرف میں قبول کرتا ہوں تیری دعا کو جو تو مانگتا ہے. تو تو بکواس کر رہا ہے. دعا تو قبول ہوئی ہے. وہ کہ کیسے قبول ہوئی ہے, کہ سن پھر قبول ہوئی ہے. دعا عبادت ہے نہیں. شیطان کہا ہاں عبادت ہے. ٹھیک ہے, عبادت تو نیکی ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہاں تو نیکی ہے. اللہ نے کہا نہیں قرآن میں کہ ذرے کے برابر نیکی لاؤ گے, ذرے کے برابر لاؤ گے, دونوں اللہ دیکھے گا. تو یہ تو بہت بڑی عبادت جو میں نے کی ہے, تو یہ نیکی نہیں ہے کہ ہاں نیکی ہے. تو نیکی تو قبول ہو گئی. نیکی ہے تو قبول ہو گئی ہے الحمدللہ. اور جب نیکی کی جاتی ہے, جب عمل کو نیکی کا ہے, تو اس پہ تو قبولیت کی ایک نشانی صاف ہی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو ہر دعا کے بعد یاد رکھیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے ثواب ملتا ہے, کیونکہ یہ عبادت ہے. جیسے نماز کے بعد ہمیں ثواب ملتا ہے, حج کے بعد ثواب ملتا ہے, روزے کے بعد ثواب ملتا ہے, تلاوت کے بعد ثواب ملتا ہے, ذکر کے بعد ثواب ملتا ہے. تو دعا جو مغز ہے اس کے بعد تو ثواب در ثواب ملتا ہے. اس بات تو ثواب در ثواب ملتا ہے. وہ تو مجھے مل گیا الحمدللہ, بہتوں کو ریجیکٹ ہوئے ہی نہیں, ثواب میری آخرت میں داخل ہو گیا دعا کو. تو کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی, تو دعا تو قبول ہو گئی الحمدللہ. ہو گئی نا قبول بھائی. اور جب دوسری چیز شیطان کو جواب کہ جب دعا اظہار ابدیت ہے, تو ابدیت جو ہے وہ کیا ہے؟ مظہر رضا الہی ہے. ابدیت نشان کس سے ہے؟ کہ اللہ راضی ہے بندے سے. ابدیت تو بتاتی ہے کہ میں بندے سے راضی ہوں, اور جس قدر ابدیت میں انسان جاتا ہے اسی قدر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور راضی سے مطلب کیا؟ کہ قرب بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا, قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابدیت اللہ کے قریب کرتی ہے. جیسے جیسے ابدیت کا انسان کی بڑھتی ہے, اس کا مطلب اللہ کا قرب بڑھ رہا ہے. تو جب عبادت دعا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں جب عبادت دعا ہے تو ہر دعا کے بعد انسان کی ابدیت بڑھتی ہے, ابدیت بڑھتی ہے تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے. بڑی اسٹریٹ چیز دیکھیں, کتنی بڑی چیز ہے دعا. ابھی میں بیٹھا, میں دعا مانگنی شروع کر دی تو کیا ملا؟ تو سب سے پہلے تو ثوابوں کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے, جیسے ہر عبادت کے بعد ملتا ہے.
نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوا؟ قرب ملنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. وسیلہ ہے دعا. کیا ہے؟ وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا. تو وسیلہ لگا، وسیلہ تلاش کرو. تو دعا سب سے بڑا وسیلہ ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. یہ وسیلہ تو ہو جائیں بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے کہ اللہ سے قریب ہو جائیں. قرآن کی تلاوت وسیلہ تو ہے، نماز تو وسیلہ ہے، لیکن وہ تو دعا ہے. لیکن دعا کا مغز جو ہوگا وہ کتنا قریب لے جائے گا انسان کو اللہ کا. ایک تو نماز لے کے جائے گی، لیکن نماز کا مغز جو ہوگا اس کو کتنا قریب کر دے گا اللہ کے. نمبر 1 ثواب، اخروی ثواب. نمبر 2 قرب الہی. تو کیسے کہتے ہیں دعا مانگنا فضول چیز ہے؟ پھر شیطان آیا. اندر کی باتیں کر رہا ہوں یعنی اس کے وسوسے اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں تو اس لائن کا آدمی ہوں، کئی لوگوں کو بھٹکتے دیکھا ہے کہ جی ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ وسوسہ اتنا بڑھتا ہے، آدمی اللہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، تو مانگتے بھی نہیں. پھر وہ لفظ نکلنے شروع ہوتے ہیں جس سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تو اتنی احتیاط چاہیے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی کہ جتنا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو بے جان میرے تو کچھ سنے ہی نہیں، یا فائدہ کیا ہوا، آپ تو دعا مانگتے ہیں یا وہی نہیں دعا مانگ، ہم تو تھک گئے. یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ ایمان والا نہیں رہتا آدمی، ایمان والا نہیں رہتا. ہم تو تھک گئے مانگ کے مانگتے، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. یہ بھی لفظ آتے ہیں کیونکہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے وہ شخص اپنے حالات سے. نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ شیطان اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تجھے تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو تیرے یہ حالات کیوں ہوتے. اس پر اتنا بہک جاتا ہے انسان، اتنا بہک جاتا ہے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس کا جواب ہے. لیکن اس سے آگے پھر وہ بڑھاتا ہے. وہ ثواب تو چل مل گیا یار، ٹھیک ہے، چل تجھے قرب الہی مل گیا. وہ تو بتا نا تجھے وہ چیز ملی جس کے لیے تو دعا کر رہا تھا. تجھے دکان ملی، تجھے کاروبار ملا، اور تیری شادی ہوئی، تو لڑکا چاہتا تھا لڑکا ملا. یہ ضروریات ہے نا ہماری. نوکری چاہ رہا تھا نوکری تجھے ملی. تو ابھی تک سنے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تیری بات، اس کے بعد بھی تیرا کیا خیال ہے؟ شیطان کی دعا آپ کو پتہ ہی، اس پہ انسان بہکتے ہیں. وہ دنیا کو مایوس کیا ہوا ہے شیطان نے، اللہ سے تعلق کو کمزور کیا ہوا ہے. ساری عبادات کے بعد سب کچھ ہم کرنے کے باوجود بھی ہمارے یقین کو کمزور کیا ہوا ہے کہ اصل چیز جو ہے اللہ عبادت کرانے کے بعد پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو اللہ کو پسند چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. سب سے بہترین اللہ کو یہ تو پسند ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگر مانگے نا تو سمجھے اس نے عبادت کو ضائع کی اپنی. اس کو تکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب تم یہ کیا بات ہوئی؟ تجھے کھڑا میں نے کیا، عبادت میں نے کرائی، سجدے میں نے، اس لیے کہ تجھے یقین ہے کہ تو جانتا ہے لائق ہے. اگر تجھے یقین ہوتا تو پھر کیوں نہیں تو رگڑا میرے سامنے جھکر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا؟ تو اللہ کو تو سب سے پیاری حیت انسان کی یہ لگتی ہے کہ انسان اٹھے اور اللہ کے دعائیں مانگے. اور دعائیں مانگنے میں دیکھیں اللہ نے کوئی اچھی تشخیص نہیں رکھی ہے. میں نے کہا نا دعا عبادت ہے. تو دعا صرف وہی عبادت نہیں ہے کہ میں دین کی نسبت سے دعا مانگ رہا ہوں. دو دعائیں ہو سکتی ہیں، کہ دین کی نسبت سے ایک دنیا بھی ہمارے کاروبار ہے، میرے جی فلاں ہو جائے، میرے بچے کو یہ ہو جائے، میری فلاں ہو جائے، اپنے ذاتی اتنے معاملات ہیں، جتنے ذاتی معاملات ہیں ان کو بھی مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. سبحان اللہ. ان کو بھی مانگنا کہ اللہ میں نے یہ کام کرا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے فری چیز ہو جائے، اللہ تعالیٰ میں اس چیز میں پریشان ہو ختم ہو جائے، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. یہ نہیں کہ ہم دنیا مانگ رہے ہیں تو بھئی اللہ تعالیٰ سے دنیا میں نہ مانگو، نہیں، مانگو میری کاروبار میں برکت دے، مجھے حلال روزی دے، مجھے فلاں چیز دے.
تو اس میں ثواب ہو رہا ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، اور نمبر 3 جو مانگ رہے وہ مل رہا ہے۔ اگر یہ یقین نہیں رکھتا تو اس کا ایمان کمزور ہے انسان کا، جو شیطان نے آپ کو جگڑ لیا ہے۔ درستی ایمان کی سخت ضرورت ہے اس وقت، وہ آپ کو کہیں اور بٹکا دے گا، موت کے وقت اسے ختم کر دینا ہے کام بالکل بھی۔ تو ہر وقت مستعد ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خالی ہوں ہی نہیں، میری کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، میری ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو نہ ملے، ہر چیز میرے تو 1 منٹ لگتا ہے، میں تو دعا مانگتا ہوں مل جاتی ہے مجھے، مجھے ثواب مل جاتا ہے، مجھے قرب مل جاتا ہے، اور مجھے وہ چیز بھی مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کیسے مل جاتی ہے، کہتے سن پھر اللہ کے نام جانتا ہے شیطان نہیں جانتا، کہتے سارے جانتے ہیں۔ الحکیم جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کہتے جانتا ہے۔ یہ تو حکیم، یہ تو حکمت ہے اس کی، سبحان اللہ۔ اب بیوقوف شیطان، تو حکمت پہ یقین نہیں کرتا، میں حکمت پہ یقین کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جی، اللہ پہ جب ایمان لاتا ہوں تو اس کے 99 نحووں پہ ایمان لاتا ہوں میں، میرا سبحان اللہ۔ تو کیا میں حکیم پہ ایمان نہیں لاؤں گا؟ اب سن لیں آپ، بڑی بات ہے، جو دعا پہ یقین رکھتا ہے وہ اس نام پہ ایمان نہیں لایا، جو اللہ کے اس نام پہ ایمان لایا مسلمان کیسے ہے وہ شخص؟ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کیا ہے کہ اس کے کام حکمت پر ہیں، اور حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے ذہن اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہی تو میری حکمت ہے، یہی تو میرا راز ہے۔ کیوں کہ حکمت کو میں نے پردے میں سے رکھا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حکمت کو پردے میں سے رکھا ہے، ظاہر پہ نہیں کیا، اس لیے کہ تو مجھ سے بن دیکھے مجھے مانگے، بالغیب مجھ پہ ایمان لے کر آئے۔ یہی تو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ میں تو دعا مانگ رہا ہے اور میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سن لی ہے، اب حکمت میری یہی ہے کہ تجھے دعا نظر نہیں آ رہی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ میری حکمت ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ تجھے ملا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں مل گیا ہے، یہی تو حکمت ہے، سبحان اللہ، مل گیا ہے، کیونکہ یہی تو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ کیسی حکمت ہے؟ یہی تو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مجھے مل گیا ہے۔ وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ دیا وہ ہے جو اس کو پسند ہے۔ تو میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میں اپنی حیثیت سے اسے مانگ رہا ہوں، وہ اپنی حیثیت سے دے رہا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے جو ماں سے چھری مانگ رہا ہے، وہ بچہ ہے وہ چھری مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے، ماں اپنی حیثیت سے اس کو روکتی ہے کہ چھری نہیں دوں گی، بچہ اسے ناراض ہو رہا ہے، اس سے غصہ ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے میں نے لینی ہے، ماں کہتی ہے میں نے تجھے نہیں دینی۔ وجہ کیا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ماں ہے، بچہ بچہ ہے، خالق ہے، ہم بندے ہیں۔ ہم نے مانگ لیا، لیکن خالق سمجھتا ہے کہ یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے، اولاد تیرے لیے صحیح نہیں ہے، بیوی تیرے لیے صحیح نہیں ہے، دکان تیرے لیے صحیح نہیں ہے، تو نے تو مانگ لیا، لیکن میں رب ہوں، تجھے غلط چیز کیسے دے دوں؟ لیکن دعا تیری قبول ہو گئی ہے، حکمت ہے، کیسے؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی حدیث ہے نبی پاک میں کہ جس وقت بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی طرف، ہاتھ نہیں، منہ اٹھا، حدیث کے لفظ ہے کہ جب بندہ منہ اٹھاتا ہے میری طرف مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ منہ اٹھاتا ہے تو میں اس کی دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، یا تو پھر فوراً وہی اس کو دے دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں صحیح مانگ رہے، عقل کی چیز مانگ رہا ہے، اس کے لیے سوٹیبل ہے، اسی وقت اس کو دے دیتا ہوں، سبحان اللہ، یا دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہوں۔ کیا پیاری بات ہے، دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہوں، یا کیا؟ سبحان اللہ، دنیا کا ذکر، آخرت کا ذکر، اس کو بھی سمجھیں، مزہ آ رہا ہے؟ اب ہم دعا مانگا کریں گے سمجھ، شیطان کی ایسی کی تیسی ہے، بڑے لوگوں کو برباد کرتا ہے شیطان، دلی ڈاؤن رکھتا ہے، مایوسی رکھتا ہے، دعا نماز پڑھے سب کچھ
مل کچھ نہیں رہا، وہ سب مل رہا ہے الحمدللہ، جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا ذخیرہ، دنیا کا ذخیرہ اور آخرت کا ذخیرہ کیا ہے؟ دنیا کا ذخیرہ یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا میں اس کا نعمت بدل دیتا ہوں اس دعا کا، میں وہ چیز نہیں دوں گا، اس کا نعمت بدل دوں گا. کیا کہ اس سے بھی زیادہ بیوقوف جو تو مانگ رہا ہے، تیری ضرورتوں کو میں جانتا ہوں، تجھے چاہیے کیا ہے. سبحان اللہ. رب تو مانتے ہی نہیں مانتے، جس سے ماں خالق ہے نا، تو وہ کہہ رہا ہے تو جو مجھ سے مانگ رہا ہے اس سے بھی زیادہ اہم چیز تجھے چاہیے اور تجھے نہیں پتا، تو میں اس کے پینڈنگ نہیں کرتے دیتا ہوں، پیچھے رکھ دیتا ہوں، پہلے وہ چیز دیتا ہوں جو تجھے ضروری چاہیے. یہ دنیا کا ذکر ہے. کیا میں نے باہر نکلنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے نا، ڈرائیو کرنا ہے، تو آگے ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے میرا، یہ جائے گا ڈرائیو پر، اس کو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو چوٹ لگے گی یا مرے گا یا کچھ ہوگا اس کے ساتھ، تجھے پتہ اس چیز کا؟ کہ جی نہیں پتا. تو پھر میں یہ چاہتا ہوں یہ چیز پینڈنگ کر دوں گا یہ بھی، لیکن پہلا کام جو ہے کہ تجھے میں حادثے سے بچا لوں، کیونکہ تو نے دعا مانگی ہے مجھ سے. اگر تو دعا نہ مانگتا تو میں تیرا ایکسیڈنٹ کر دیتا، لیکن کیونکہ تو نے یقین کیا اپنے رب پر، ہاتھ اٹھائے، مجھ سے مانگا ہے، مانگا وہ یہ تو چاہتا ہے، لیکن دوں گا مجھے تجھے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے وہ چیز دوں. تو آنے والی بلاؤں کو اللہ اس گناہوں اس دعا سے ٹالنا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ. کئی بیماریاں، کینسر، مصیبتیں، حادثات، لڑائیاں، جھگڑے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا جو ہونے والے ہیں حادثات. نہیں سمجھنے بات؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم وہی مانگے جا رہے ہیں، دے دو جی، وہ دے دو، وہ دے دو، وہ بیوقوف ہو. ہم تو مانگو، اللہ کہتا ہے مانگو مانگو خوب مانگو، لیکن میں تم نے میرا کیا ہاتھ اٹھایا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں ایسی چیز دے دوں جو تجھے پتا نہیں ہے، نہیں دوں گا، اس کے بدلے بھی دوں گا، لیکن دنیا کا ذخیرہ بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن آنے والے حال جب تک تو دنیا میں تجھے معلوم نہیں اب تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو ختم کر دوں گا تیرے لیے. اور آخرت کا ذخیرہ سبحان اللہ وہ تو بڑا عجیب ذخیرہ ہے. آخرت کا ذخیرہ ایسا ہوگا جب تو مر جائے گا، جو آئے گا، جب تو انعامات اپنے دیکھے گا تو سر جھکائے گا، اللہ تعالیٰ یہ تو میری عبادت کا صلہ ہی نہیں ہے، میں نے عبادتیں نہیں کی، یہ تو نے بڑی عبادتوں کے صلے رکھے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا نزدیک قرب ہو گیا میرے، انبیاء کے ساتھ میرا قرب ہو گیا، اولیاء کے ساتھ میرا قرب ہو گیا، یہ درجات جنت کے مجھے مل گئے، میں تو کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. تو نے تو بڑی اونچی عبادت کی تھی، تو نے عبادت نہیں تھی، عبادت کا مغز تو نہیں کیا تھا. کیا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود تو تھکتا نہیں تھا، مانگتا رہتا تھا مجھ سے. سبحان اللہ، یہی تو تیری ادا پسند تھی، تو مانگتا رہتا تھا، وہاں تجھے ملتا نہیں تھا پھر تو مانگتا تھا، اور یہاں میں تیرے درجوں کو بڑھاتا رہتا تھا. کیا پیاری چیز عبادت. دیکھا میں دعا، اب یہ نہیں کرنا یہ نہ کرنا، اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے. ہاتھ اٹھاؤ دل کے ساتھ اٹھاؤ، کیوں؟ یقین کے ساتھ. اس میں کیا مل رہا ہے؟ نمبر ایک ثواب مل رہا ہے، ایسا ثواب اس کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ کا قرب ملتا ہے، بلند ترین قریب ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے. جب رات کی تہجد سے مجھے قرب ملنا تھا، اس وقت مجھے اپنی دعاؤں سے قرب مل رہا ہے. نمبر تین، جو چاہتا تھا میرے دل کے اندر میری حاجات ہیں، اللہ مجھے وہ عطا فرما رہا ہے، اور مجھے ان بلاؤں سے بچا رہا ہے جو آنے والی ان بلاؤں سے مجھے اور بیماریوں سے نجات عطا فرما رہا ہے. اور کیا چاہیے مجھے؟ ایک آج نقطہ ہی اور سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، ٹائم پھر جا رہا ہے. ایک شیطان کا وسوسہ، دیکھیں سارے وسوسے بتاتا ہوں جو آ رہے ہیں ذہن میں. وہ تیرا میلے کوئی ہے کام دا، نماز تو پڑھی ہے، کیسی نماز پڑھی ہے؟ مانگ اللہ سے دعا، اچھی نماز پڑھی تو دعا مانگتا قبول ہوگی. یہ تو بات صحیح ہے، حل تو نہیں کہا اس نے، یہ تو بات صحیح کہی ہے نا. ہمیں اپنی وہ تو سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنی عبادت کو پیش کرتا ہے اللہ کے حضور میں. میں نے نماز پڑھی ہے جی، یہ دے دے، کہتی نماز ہے، اگر اس وجہ سے مانگ رہے تو چھٹی کر. تو شیطان نے بات بڑی اونچی کی ہے. کسی حالت میں بھی انسان کسی مقام پہ بھی چلا جائے، آدمی کبھی نہیں سوچ سکتا کہ میری عبادت اس لائق ہو گئی ہے اللہ کے حضور میں پیش کر کے اس کا بدلہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. نہیں سمجھے بات؟ نقطے والی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی بات، پوائنٹ سمجھنا میرا. ہم یہی کرتے ہیں،
نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کیوں پیچھے پش سمجھ رہے ہیں اپنی نماز کو, اپنی عبادت کو. یہ ہے نفسیات ہے ہماری, برا نہ مانے بات کے. نماز پڑھی تو دعا مانگ رہے کبھی اللہ نے کہتا ہے اس کا بھی علاج کرتا ہوں میں. بڑا پیارا علاج اللہ نے کیا ہے. کہتے اس سے انکار کیوں نہیں؟ کیونکہ عاجزی ہے جو قائم رہے گی بندے میں, کبھی اکڑ سکتا ہی نہیں میں اپنے اعمال کے اوپر. یہ تو قائم ہی رہے گی, ڈاؤن ہی رہے گا, تو پھر ہاتھ کیسے اٹھائے؟ سبحان, عجیب نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کبر آتا ہے کہ میں تو جناب اپنی نماز پڑھی ہے, میں نے تو اتنا بڑی عبادت کی ہے, پھر مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہ کیا معاملہ؟ میں تو عزت ہے, میں اس قابل کہاں میں اللہ سر سے مانگ سکوں. میری عبادت کے ذریعے تو اس کا کرم ہے, فضل ہے, یہ عبادت بھی کرا دی اس نے. تو یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا نقطہ دیا ہے, بڑا خوش. کہتے اس کو سالو کرتا ہوں 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ عبادت قبول ہو جائے. وہ کیا نقطہ ہے؟ کہتے پیچھے سے تو ہٹ جا. سبحان اللہ, پیچھے تو ہٹ جا. پھر کیسے کرے؟ کہتے میں تجھے کچھ کلمات دیتا ہوں, ان کلمات کو وسیلہ اور واسطہ پکڑ لے. نہیں سمجھے بات؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوت الا باللہ یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام الف لام اللہ لا الہ الا القیوم. یہ ہے اسم اعظم کلمات. اللہ فرماتا ہے کہ ان کلمات کے وسیلے سے جو مانگتا ہے بندہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بڑا اتنا بڑا جواب شیطان کو ملا کہ بالکل فیض میں تو ہوں ہی نہیں اس قابل, میرا عمل اس قابل ہے, لیکن میں نے تو قبول کرانا تو فکر نہ کر, اب میں تو یہ وسیلہ دیتا ہوں کہ وسیلے کے ساتھ میرے پاس آ جائے. وسیلے کا دروازہ کھول دیا. اور ایک تو عجیب دروازہ کھولا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہنم سے بری ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. تو فرمایا لے لو ان کا وسیلہ, کسی میں دوست کے وسیلے سے مانگ دعا, تیری دعا کو قبول کر دو. اللہ کے دوستوں کو وسیلہ پکڑے دعا مانگتے ہیں دعا. یہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ اللہ والوں سے وسیلے کی بات چل رہی ہے نا, کہ اب دعا کے ساتھ اگر وسیلہ بھی آدمی ٹکا دے پھر تو 100% کامیابی ہو گئی. ساتھ میں کلمات کا وسیلہ, ساتھ میں کسی اللہ والے کا جو اللہ کا بندہ دوست ہو اس کے وسیلے کے دعا سے ہاتھ اٹھا کے مانگا, اس کے وسیلے سے بھی دعا قبول فرما, دعا قبول ہی قبول ہو گئی. وہ رستہ بھی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اس وجہ سے وہ ختم کر دیا. اب یہاں ایک سوال آتا ہے, ایک واقعی سوال آتا ہے جی اللہ والا اب تو, اور جس کا حدیث میں کہ اللہ والا وہ کچھ دوست اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو جہنم سے ہم نے آزاد کیا ہوتا ہے, تو ان کی دعاؤں کو میں ضرور سنتا ہوں دن کے اندر. تو یارو اب مسئلہ تو یہ ہے, اب وہ کہاں سے ڈھونڈیں کہ اس سے جائیں کہ ہمارے لیے دعا کر دے. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, یا اس وسیلوں کو ڈھونڈیں. اس کے آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ انا اندازنے میں آپ دیں, میں تیرے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. سبحان اللہ, جس پہ تیرا گمان جم جائے کہ یہ اللہ والا ہے, بس اس سے وسیلہ مانگ لے میرا. بولے سبحان اللہ, کہ جس سے تجھے محبت ہو جائے تو یہ میرا دوست ہے, یہ اللہ والا ہے. تو بس جس کو تم نے دوست سمجھا وہ تیرا دوست ہی بن گیا. اب تیرے گمان کے مطابق اس کے وسیلے سے میں تیری دعاؤں کو قبول کروں. کیسے کیسے نقطے سمجھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اللہ والوں سے وسیلہ. اچھا یہاں اب آپ کو ایک کشف بتاتا ہوں. حضرت مرزا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند عظیم خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ, جو آپ کی جانشین اور آپ کے شیخ بھی تھے, اور وہ مناظر طے کی انہوں نے کہ ان کے والد خود حیران ہوتے تھے کہ میرا بیٹا ہے کیا چیز یہ. خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ جانشین آپ فرزند اور شیخ بھی تھے. تو ان کے حالات چلتے تھے جو سالک بتاتے ہیں نا اپنے شیخ کو, والد سالک جو اپنے شیخ کو حالات بتاتا ہے اپنے, یہ ہے میری نماز کمزوری, جیسے آپ لوگ بتاتے ہوں گے. تو اس میں سے ایک حالات انہوں نے بتائے اپنے والد صاحب کو, شیخ بزرگوار نہیں کہا بلکہ اپنے شیخ کے حساب سے, وہ آپ بتاتا ہوں.
اور کتنا بڑا کشف ہوگا، وہ کتنے بڑے انسان تھے، جھوٹے ہوں گے کیا؟ مجھے حسین نعوذ باللہ جھوٹے ہوں گے یا خواجہ جھوٹے ہوں گے؟ اب ان کا کشف آپ بتاتا ہوں ان لوگوں نے کیا دیکھا وسیلے کے وجہ سے۔ اپنے والد کو لگتا ہے کہ حضرت شیخ مزمل کا آج انتقال ہو گیا، ان کے کوئی مرید ہوں گے، اس کے انہوں نے ڈیٹیل نہیں لکھی تو میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، مرید تھے یا ان کے جاننے والے تھے، لیکن شیخ مزمل کا نام انہوں نے لکھا، اور یقیناً یہ ان کو مجد ثانی رحمۃ اللہ بھی جانتے ہوں گے، تبھی تو حوالہ دیا انہوں نے۔ کہتے ہاں حضرت شیخ مزمل کا آج انتقال ہو گیا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تحقیق کر رہے بہت کرب اور درد میں تھا میں ان کے انتقال کے بعد۔ مجھے ایک چیز سوچی، اب وہ تو اللہ والوں کے تھاٹ سے نا جو سوچتے ہیں، محبت تھی ان سے، ان کے مرید تھے یا کچھ بھی تھے، کہتا ہوں مجھے ایک بات سوچی سمجھتے ہیں نا، آئی جسٹ تھنک ون تھنگ، کہتے تھاٹس ہے میرے دل میں کہ جو آپ نے مجھے کلا دیا تھا، اب یہ وسیلے کی بات کروں، نسبت کی بات کروں، کلا سمجھتے ہیں آپ؟ یہی ماما ماشاء اللہ کبھی کبھی اللہ والے دے دیتے ہیں نا کسی کو جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے شیخ نے مجھے عنایت فرمایا تھا، پہنتا کبھی نہیں ہوں، اس قابل نہیں رکھا ہے میں نے، لیکن ضرورت نہیں ہوتی میری پہنوں اس کو، حضرت خود ہی مجھے عنایت فرما دیا تھا، میں کسی کو نہیں دیا اس نے، کسی میں نے نہیں سنا کسی اپنے کسی بھی خلیفہ کو آپ نے یہ چیز دی ہو کبھی، تو خیر وہ تو میں تو چھٹکا مار کے رکھ دیا ماشاء اللہ تالوں کے اندر، کیونکہ میں بھی اسی جگہ استعمال کروں گا جو میں آپ کو حدیث سنا وہ واقعہ سنا۔ تو کہنے کہ مجھے خیال آیا ایک دم، محبت بہت تھی مجھے ان سے، تقریب رج میں بہت تھا کہ آپ نے مجھے خصوصاً ایک کلا عطا فرمایا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں ان کے سر پہ پہنا دوں اس وقت۔ تو میں نے اس کلا شریف کو جو آپ نے مجھے دیا تھا میں ان کو سر پر رکھ دیا۔ تو حضرت میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسی سر، اب یہ نسبت کی بات کر رہا ہوں، جیسی آپ کا کولا میں ان کے سر پہ رکھا تو ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ آپ کی نسبت اسی وقت جلوہ گر ہو گئی ان کے اندر، نہیں سمجھے بات؟ یعنی آپ کی جو تجلیات تھی نا، جو نور تھے، انوارات تھے، وہ جلوہ گر ہو گئے، ان کے اندر روشن ہو گئے سارے، اور میں نے دیکھا کہ اتنے روشن ہو گئے پورے ان پر غالب آ گئے وہ، اور پھر غالب ہی نہیں ہے بلکہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے پورے قبرستان کو گھیر لیا اس کے نور نے۔ اب یہ ہے نسبت، نہیں سمجھے بات؟ یہی حدیث کہتی ہے کہ ہم نے کچھ بندے ایسے رکھے ہیں جو آزاد ہیں، اگر ان کے وسیلے سے تم دعا مانگو گے تو برکت سے ان کی دعا سے قبول کر لوں گا تمہاری۔ اللہ والوں کے ساتھ اللہ نے وہ تعلق رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ قریب ہوتے ہیں، اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، ان کی چیزوں میں برکت پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے دیے انعامات بڑے عظیم ہوتے ہیں، وہ تعلق رکھنے والے کہ فلاں شیخ سے تعلق اس چیز کا، اس کو سلاموں سے آدمی لگاتا ہے پھر ان کے انعامات کو۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اتنا بڑا اپنی قرب کا، محبت کا اور منزلوں کا ایک دروازہ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، لیکن تھوڑے سے شیطان کے وسوسے سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج سارے وسوسے توڑ دیں شیطان کے، الحمدللہ پکا ہو جائیں کہ اتنی بڑی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہر وقت محو دعا رہے ہیں، ہر کام کے لیے اللہ کو ہاتھ اٹھاتے رہیں پڑے، اللہ سے مانگنے تاکہ نہ، اور اس یقین کے ساتھ وہ ساری بتا دیا کہ ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں دعا ہر وقت قبول ہو جا رہی ہے آپ کی دعا، اور اس کے انعامات انسان کو میسر نشو ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد پھر ذکر کریں گے مکمل طور پر، اب ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه و یاسین، الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا
وهزلنا وجدنا وخطأنا وعبدنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعبدنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. हमारे साथी हैं बोल्टन के, उनकी आज सास साहिबा का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। बहुत सख्त परेशान भी, अलिया भी दुआ फरमाए अल्लाह पाक उनको सुकून दे, आफियत दे। अल्लाह ताला उनकी वालदा को आला दर्जात नसीब फरमाए, कब्र में उनकी जन्नत की टिकारी बनाए, उनके सवाल आसान फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितने भी हमारे मरहूमीन अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए, पूरी उम्मत की बख्शिश फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।